السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی سکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں بھی ہیں، ختم مرتبت بھی ہیں اور ہمارے آقا و مولا بھی ہیں، ہمارے سیدی ہیں، ہمارے مرشدی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی ناموس، ان کی عظمت، ان کی عزت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس وقت پورے پاکستان میں ماشاءاللہ ریلیز نکالی جا رہی ہیں، اور جہاں جہاں بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ رہے ہیں وہاں وہاں نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گونج رہا ہے۔ یہ سلسلہ اسلام آباد سے شروع ہوا اور اسلام آباد سے اگر آپ کو یاد ہو تو دفاع پاکستان کی سے منسلک جماعتوں نے، اس کے ساتھ ساتھ وفاق المدارس العربیہ نے اور اس کے ساتھ دیگر جو جماعتیں تھیں انہوں نے مظاہرہ کیا، ملی یکجہتی کونسل نے، لیکن جو سب سے بڑی ریلی نکلی تھی راولپنڈی میں وہ جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی قیادت میں نکلی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہوتا چلا گیا، اور اب یہ عالم ہے ماشاءاللہ کہ آج کراچی میں پریس کلب پر ابھی کچھ دیر پہلے مظاہرہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے کل بھی شب بھر اور آج بھی کراچی میں متعدد مقامات جلسے ہوئے ہیں، ریلیاں نکلی ہیں، جن میں جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب جو خصوصی طور پر کراچی تشریف لائے ہیں راولپنڈی سے، انہوں نے شرکت کی ہے، خطاب کیا ہے، اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاں انہوں نے متحرک کیا ہے وہاں ایک جو سب سے اہم ترین نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عشق پیدا کیا ہے، نفرت پیدا نہیں کی، کسی سے نفرت کرنا نہیں سکھایا، بلکہ یہ سکھایا کہ عشق اور محبت سے کس کو اپنے ساتھ لا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور جو گستاخ ہیں ان سے تو بہرحال نفرت ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اسی بات کو انہوں نے بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا، جس کی وجہ سے تمام ریلیز انتہائی پرامن رہیں، کہیں پر کوئی گملہ تک نہیں ٹوٹا، کوئی شور شرابہ نہیں ہوا، کوئی کھمبے نہیں بجائے گئے، کوئی بینرز ایسے نہیں لگائے گئے کہ جس کی وجہ سے کہیں نقصان پہنچے کہ جی ہاں بینر لگا دیے گئے، کوئی بجلی ایسی استعمال نہیں کی گئی کہ جو بجلی چرائی جا رہی ہو، بلکہ بہت اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ یہ اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اتحاد تنظیمات اہل سنت انہوں نے بھی تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ 22 مارچ کو ہوگی، اور صاحبزادہ محمد حسین رضا انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کانفرنس میں بہت بڑے بڑے جید علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے اس کانفرنس میں ایک قرارداد لانے کا بھی اعلان کیا ہے، جو میرے لیے وہ قرارداد پیش کریں گے۔ یہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام ہے جناب صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب، یہ پیر فضل قادری صاحب کے صاحبزادے ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہے ماشاءاللہ۔ فیصل آباد میں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ لال مسجد میں بھی وہ ایک کانفرنس کی جا رہی ہے، اور لال مسجد میں مولانا عبدالعزیز صاحب کی زیر نگرانی یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی شرکت متوقع ہے، اس میں جناب منور حسن صاحب تشریف لا رہے ہیں، مولانا سمیع الحق صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے بذات خود مجھے فون کیا، مولانا محمد سمیع الحق صاحب نے، انہوں نے بول چینل کو مبارکباد دی ہے، مجھ خاکسار کے لیے انہوں نے کچھ پیار کے اور محبت کے الفاظ ادا کیے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کانفرنس میں مجھے بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیگر مکاتب فکر کی طرف دیکھیں تو حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہیں، مفتی نعیم صاحب ہیں، ہشام الہی ظہیر صاحب ہیں، جناب قاری حنیف جالندری صاحب ہیں، یہ تمام مکاتب فکر اہل تشیع مکتب فکر میں علامہ شبیر حسن میسمی صاحب ہیں، جناب حسن ظفر نقوی صاحب ہیں، سبھی لوگ، ایسا نہیں ہے کہ اس کسی کی کوئی مختلف رائے ہو، بلکہ سب اس رائے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ لیکن مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے در حقیقت ایک سرخیل ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور جس انداز میں آپ نے ریلیز نکالی ہیں، جس انداز میں آپ نے پیغام محبت کو پھیلایا ہے، نفرت کی تمام یہ جو کثافت تھی اس کو دور کیا ہے، اور اس کثافت کو دور کرنے کے بعد یہ ایک آلودگی تھی، ایک عجیب سا کثیف ماحول تھا، اسے آپ نے بہت خوبصورت اپنے لفظوں سے، ماشاءاللہ بہترین خطیب ہیں، مقرر ہیں، عالم دین ہیں، تو انہوں نے لوگوں میں ایک نئی روح پھونکی ہے جناب مفتی حنیف قریشی صاحب نے۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کیپٹن محمد صفدر صاحب نے قومی اسمبلی میں، جو نواز شریف صاحب کے داماد ہیں، انہوں نے کیا گفتگو کی ہے۔ کیپٹن محمد صفدر صاحب کا پہلا کلپ ذرا دکھائیے گا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر سر، یہ اقبال کا دو قومی نظریہ عشق مصطفیٰ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ یہ نبی کا عشق ہے جس کے صلے میں یہ پاکستان ہے، یہ نبی کا عشق ہے کہ ہم اس کی اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ ہمارے
किसी भी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। मैं सलाम पेश करना चाहता हूं, एक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं, उनके मैंने रिमार्क्स पढ़े। उन्होंने कहा दुनिया की कोई इज्जत नहीं है कि अगर उसकी निस्बत उसका ताल्लुक इश्क मुस्तफ़ा से ना हो। अगर इस तरह के जज साहिबान हमारी अदालतों में बैठे हों तो हमारे इस रियासत को ना अंदरूनी तौर पे कोई खतरा है ना बैरूनी तौर पे खतरा है। मैं सिर्फ आज हमारी मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ फरमा थी, उनकी मौजूदगी में मैं ये चाहता हूँ कि पीटीए वाले जनाब चेयरमैन जो हमारा पीटीए का है वो बात करे कि क्या सोशल मीडिया पे कोई पाबंदी लगाई कि या अदालतों की तरफ से कोई ऑर्डर आएगा तो तब करेंगे। हम इस हाउस में इसलिए बैठे कि सबसे पहले अपने दीन, अपने नजरिया खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने कुर्बान करें। वो माएँ जिंदा है जो ये बच्चे पैदा करती हैं, जो अपने आका अलैहिस्सलाम की शान को बढ़ाने के लिए तख्तादार चूमते हैं। वो उन पे बाजपन नहीं आया, वो पैदा कर रही है। क्यों मजबूर किया जा रहा है आलम इस्लाम के मुसलमानों को कि वो बाहर आए? क्या कोई कानून, ये साइबर क्राइम बिल हमने बनाया था, इसलिए बनाया था, उसको कोई मैं इम्प्लीमेंट होते नहीं देख रहा हूँ। जनाब डिप्टी स्पीकर सर, मैं उस जज को सलाम इसलिए पेश कर रहा हूँ कि उसको ये खबर हो कि उसने जो अपनी नौकरी, उसने सब चीजें कुर्बान की, किस लिए की कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसके 73 के आइन में लिखा गया है कि कोई कानून इस्लाम के मुतजाद नहीं होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के शौहर हैं, कौमी असम्बली के रुकन हैं, कैप्टन मोहम्मद सफदर साहब। आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। उन्होंने दो बहुत अहम नुकात की तरफ इशारा किया है कि साइबर क्राइम एक्ट जो हम लेकर आए थे उसका क्या हुआ, और उन्होंने पीटीए पर तनकीद की है। इस वक्त सबसे ज़्यादा निशाना तनकीद का कोई है तो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, जिसने इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया है। और इस वक्त भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुताद्दिद सफ़ात हैं जो बंद नहीं हुए हैं और फेसबुक पर मौजूद हैं, और उसी की तरफ निशानदेही कर रहे थे। और जब ज़्यादा निशानदेही उन्होंने की है तो उसके साथ साथ उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को जहाँ पर खराज तहसीन पेश किया, वहाँ निशानदेही करते करते जब कैप्टन सफदर ने अपने जज्बात को मज़ीद आवाम के सामने पेश किया, यानी पार्लियामेंट में जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो आवाम के सामने ही कर रहे हैं क्योंकि वो लाखों वोट लेकर मुंतखब हुए हैं, तो फिर उन्होंने क्या कहा ज़रा देखिएगा। मुस्तफा की बात करते हैं, सूद से नजात की बात करते हैं, और हमारे सोशल मीडिया के ऊपर वो कौन लानती लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिनकी दुनिया और आखिरत जिल्लत में गुजरेगी, वो अकाल इस्लाम की शान में गुस्ताखी करते हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा था वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं वो दर बदर हार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। वो अकाल इस्लाम की वो गली है जिसमें ये ताजदार मांगते फिर रहे हैं और उनकी शान में गुस्ताखी हो। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पार्लियामेंट खामोश हो। मैं आज आपकी गैरत ईमानी को झंझोड़ने आया हूं। मैं छुट्टी पे था, मैं सफर करके पहुंचा कि आओ एक मैसेज इनको दे। गैरत ईमानी को झंझोड़ने के लिए अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी आला हज़रत के अशार उन्होंने पढ़े, वो सुए लाल हज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, उस गली का मैं गदा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। ये बहुत खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उसका हवाला दिया। और आखिर में जनाब कैप्टन सफदर साहब ने जो अल्फाज कहे हैं वो भी समाअत फरमा लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो बहुत हैरानकुन भी होगी, और फिर हम हमारे इस वक्त स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमाई जिनका भी तारुफ मैंने आपसे नहीं कराया, अभी मैं कराता हूँ, लेकिन पहले ज़रा हम इनका ये आखिरी क्लिप देखते हैं। जनाब स्पीकर, हमें कटने पे क्यों मजबूर किया जा रहा है? इस मुल्क में कानून है, उसकी सजा क्यों नहीं दी जा रही? हमारी मिनिस्ट्री कहां सो गई है? पीटीए का चेयरमैन इस पे एक्शन क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं इस सोशल मीडिया को बंद करते? क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक हंगामा आराई शुरू हो? इस मुल्क के अंदर मसाजिद के बाहर जुलूस निकले? इस मुल्क के अंदर लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़े? तो फिर हमें जहां बैठने का क्या फायदा होगा? बहुत शुक्रिया जी। जनाब स्पीकर, इस पे आज बात फारिग करें, वरना ये एनार्की की तरफ मुल्क जा रहा है। आ गया जी, बिल्कुल।
یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ پھر کیا ہوگا اس کے بعد اگر یہ صفحات بند نہیں کیے گئے، اگر سوشل میڈیا کی ان سائٹس کو بند نہیں کیا گیا، اگر صفحات بند نہیں ہو پا رہے پی ٹی اے سے، تو سوشل میڈیا بھی اگر بند ہو جائے تو شاید اس پر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. چند لوگ ہیں موم بتی جلانے والے، ان کو شاید تکلیف ہو، لیکن اس کے علاوہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. سب پہلے بھی فیس بک کے بغیر رہتے تھے اور اس سے پہلے بھی ہم ان سائٹس کے بغیر اپنی زندگی گزارتے تھے، لیکن کم از کم ہمارے دلوں میں جو عقیدت اور محبت تھی اسے کوئی آگ لگانے تو نہیں پہنچتا تھا اور ان سائٹس کے ذریعے ان کو تباہ تو نہیں کیا جاتا تھا. اور صرف یہ میں عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں براڈر اسپیکٹ میں دیکھوں تو یہ اسلام کا نام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کا نام ہے. آپ نے انسانیت کو قعر مذلت سے نکالا، آپ نے بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، آپ نے عورت اور مرد کے حقوق کا تعین کیا، آپ نے انسان کو انسان بنایا، آپ نے انسانیت کو منشور عطا فرمایا. آپ کا خطبہ حجۃ الوداع اس بات کی ضمانت ہے، غمازی ہے کہ انسانوں کو کس طرح رہنا چاہیے. اور جس نے بھی اس پیغام کو سمجھا اس نے کہا کہ رب جب سب کا ہے تو رسول رب کا ہے، اور رب سب کا ہے رسول رب کا ہے. لہٰذا اس نے کوئی بھی خط تنسیق نہیں کھینچی، اس نے کہیں پر بھی اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جوڑا. یہ مذہب کا نام نہیں ہے، یہ دین کا نام نہیں ہے، یہ اسلام کا نام نہیں ہے، یہ انسانوں میں انسان کامل کا نام ہے. یہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو بے داغ ہے، بے عیب ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ ایک ایسا نام ہے کہ جو نام لیتے ہی درد دور ہو جاتے ہیں، تکالیف دور ہو جاتی ہیں. دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفون. تو یہ لوح قلم پہ لکھا ہوا نام ہے. لہٰذا اس نام کی سب نے عزت کی ہے. میں اپنے معزز مہمان کی طرف بڑھنے سے پہلے تاکہ ان کو گفتگو میں اور لطف آئے، کیونکہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جنہوں نے اس پوری تحریک میں ایک نئی روح پھونکی ہے، ان کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ان کو آچاریہ پرمود کرشنن، آچاریہ پرمود کرشنن بھارت کا بہت بڑا نام ہے اور اس وقت وہ سربراہ ہیں، ایک بانی سربراہ ہیں کالکی فاؤنڈیشن کے. آچاریہ پرمود کرشنن میں نہیں کہہ رہا، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے معزز مہمان نہیں کہہ رہے. چلیے میں تعارف پہلے کرا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر. الحمدللہ. مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نہیں کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی نہیں کہہ رہا. یہ بات کوئی مذہبی جماعت نہیں کہہ رہی، یہ موم بتی جلانے والے نہیں کہہ رہے، یہ اس نظریے کے خلاف لوگ نہیں کہہ رہے یا اس نظریے کے حامی نہیں کہہ رہے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ آچاریہ پرمود کرشنن کہہ رہے ہیں. ذرا سنیے گا. سب کو میں نظر کر کے جا رہا ہوں اور یہ میں رسول اللہ کی شان میں پڑھ رہا ہوں کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں. میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں. اور داد دینا، دعا دینا دل کھول کے کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں. سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں. سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں. سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا. نبی جتنے تمہارے ہیں، نبی اتنے ہمارے ہیں. سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا. نبی جتنے تمہارے ہیں، نبی اتنے ہمارے ہیں. اور جو آتنکوادی ہے وہ مسلمان